آج سے 2 روز قبل ایک خبر جو ہے وہ سامنے آئی کہ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے پیمز ہسپتال لے کر آئے ہیں، اور جب یہ خبر سامنے آتی ہے تو یہ تمام نیوز چینل جو ہیں اس خبر کو نشر کرتے ہیں۔ میں نے اس دن کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں کہ ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے یا جو عمران خان کو انجیکشن لگانے کے لیے لے کر جاتے ہیں وہ خبر ہمیشہ بعد میں دی جاتی ہے، وہ پہلے نہیں دی جاتی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں، پاکستانی عوام کو جانتے ہیں، جب جاتے ہیں جا کے انجیکشن لگا دیتے ہیں اور جب واپس لے آتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں کہ عمران خان کو لے کر گئے تھے، عمران خان کا یہ معائنہ ہوا ہے، عمران خان کا چیک اپ کیا گیا ہے، اور یہ خبر بعد میں دی جاتی ہے۔ لیکن آخر اس رات ایسی کیا بات تھی کہ انہوں نے ہسپتال لے کر جانے سے پہلے ہی تمام نیوز چینل کو یہ فیڈ کی خبر، اور پھر تمام نیوز چینل نے چلائی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ایم این ایز پیمز پہنچتے ہیں جو آج سے پہلے کبھی نہیں پہنچے تھے، اور یہ خبر جو ہے یہ گردش کرتی رہی۔ اس رات ان کا کیا پلان تھا، کشمیر کے حوالے سے کوئی پلان تھا، کیا پلان تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن وہ جو اس رات کی خبر ہے وہ جھوٹی ثابت ہوئی، مطلب اس رات عمران خان کو پیمز نہیں لے کر گئے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ میں کچھ میڈیا جو ہے وہ یہ رپورٹ کرتا ہے، جس میں کافی ولاگرز، کافی صحافی ہیں، وہ یہ رپورٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کو کسی ملاقات کے لیے باہر لایا گیا۔ بندہ پوچھے کہ اگر ملاقات کرنی ہوئے تو انہاں سے سب تو سیف جگہ جہدے کیمرے لگے نے، جہدے بائک لگے نے، وہ تو انہاں سے سب تو سیف جگہ کیڑی ہے؟ سیف جگہ اڈیالہ جیل ہے۔ مطلب ایسی کیا وجہ؟ اور پھر یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گوہر بھی اس ملاقات میں شریک تھے، یہ بھی ایک کہا گیا۔ تو بیرسٹر گوہر کی ملاقات کروانی ہو تو ان کو لے جائیں وہاں پہ۔ وہ تو نکلی ٹوٹل جھوٹ وہ بات جو عمران خان کو پیمز لے کر گئے ہیں۔ اور پھر دوسرا سوال جو تحریک انصاف کے کارکنان کر رہے تھے وہ یہ تھا کہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ اب اس حوالے سے جو ہے کل ایک دوبارہ خبر جو ہے وہ نشر کی گئی ہے، خبر نہیں نشر کی گئی بلکہ بیرسٹر گوہر نے یہ خبر دی ہے، اور یہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کو اس رات تو نہیں لے کر گئے، لیکن عمران خان کو کل پیمز ہسپتال لے کر گئے، اور عمران خان کو جو ہے پیمز ہسپتال میں لے کر جا کے جو آنکھ کے حوالے سے انجیکشن لگایا گیا، اور دوبارہ عمران خان کو اڈیالہ جیل لے کر گئے۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ مجھے انفارم کیا گیا کہ ہم عمران خان کو لے کر آئے تھے اور اب واپس دوبارہ لے کر چلے گئے ہیں۔ تو بیرسٹر گوہر جی یہ ایک ذرائع ہیں، یہ پارٹی کے چیئرمین نہیں ہیں بلکہ یہ خبروں کا ایک سورس ہے۔ آپ کوئی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، کوئی حکومت کے حوالے سے کوئی بھی ہو تو بیرسٹر گوہر سے اس چیز کی خبر مل سکتی ہے۔ اگر کسی کی ملاقات ہوئی ہے نہیں ہوئی بیرسٹر گوہر بتا سکتے ہیں۔ محسن نقوی کی اگر ملاقات ہوتی ہے سہیل افریدی سے تو بیرسٹر گوہر کے گھر ہوتی ہے۔ تو بیرسٹر گوہر جو ہے وہ اس ٹائم ان کا کردار آپ سمجھ گئے میں جو کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو بیرسٹر گوہر نے خبر دی ہے۔ اب بیرسٹر گوہر کو آپ بتا دیتے ہیں کس حیثیت سے؟ بیرسٹر گوہر کون ہوتے ہیں؟ آپ عمران خان کی بہنوں کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ علیمہ خان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ عظمی خان کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ نورین خانم نیازی کو کیوں نہیں بتاتے؟ آپ بتاتے ہیں بیرسٹر گوہر کو کہ ہم عمران خان کو لے کر گئے ہیں۔ کیوں جی؟ حالانکہ جیل رولز کے مطابق، حالانکہ آئین کے مطابق، حالانکہ کوئی بھی دنیا کی کسی کتاب میں قیدی کے جو حقوق ہیں اس حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ فیملی کی ملاقات ہونی چاہیے، فیملی کو پتہ چلنا چاہیے کہ ان کا جو بندہ ہے، فیملی کو پتہ چلنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہے۔ لیکن یہاں فیملی کو 6-7 ماہ سے بلوایا نہیں گیا، یہاں فیملی کو جانے نہیں دیا جاتا، یہاں فیملی کو بتایا نہیں جاتا۔ سو یہ صورتحال ہے۔ لیکن بتانا یہ تھا کہ کل رات بیرسٹر گوہر کے مطابق کل رات عمران خان کو پیمز ہسپتال لے کر جایا گیا، انجیکشن لگایا گیا، اور دوبارہ اڈیالہ جیل لے کر چلے گئے ہیں۔ اب یہ تو ہو گیا عمران خان کی ہسپتال منتقلی کے حوالے سے۔ دیکھیں، میں نے جب دوسری دفعہ عمران خان کو لے کر گئے تھے نا، میں نے تب یہ کہا تھا کہ اب یہ اس چیز کو بھی نارمل کر دیں گے۔ ایک وقت ایسا تھا زمان پر کا جب یہ خبر آتی تھی نا کہ عمران خان کو آج رات گرفتار کیا جا سکتا ہے تو لوگ مزاحمت کرتے تھے، لوگ لڑتے تھے، لوگ جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ لوگوں نے پوری رات رینجرز کے ساتھ مقابلہ کیا، لوگوں نے پوری رات پنجاب پولیس کے ساتھ، لاہور پولیس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ ایک وقت ایسا تھا، لیکن انہوں نے اس ٹیمپریچر کو آہستہ 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 کم کیا، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا
کہ عمران خان کو 9 مئی کو گرفتار کیا، لوگ نکلے، لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا، لوگوں کو پکڑا، مارا، پیٹا، گرفتار کیا، اغوا کیا، پھر 5 اگست کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا اور پھر لوگ نہیں نکلے۔ پھر عمران خان کو اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا گیا، اڈیالہ جیل شفٹ کر دیا، اٹک سے اڈیالہ میں جب عمران خان سے ملاقات پہ پابندی لگ گئی، جب بہنیں نہیں جا سکتی تھی، تو انہوں نے عمران خان کی جو قید ہے، جو قید تنہائی ہے، اسے بھی نارمل کر دیا، اسے بھی نارملائز کر دیا۔ اور اب جو عمران خان کی بیماری ہے، مطلب وہ کس قدر ان کی آنکھ خراب ہے، ان کی بنائی ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، وہ کس حالت میں ہے، انہوں نے اس چیز کو بھی نارمل کر دیا۔ حالانکہ یہ بات ایک دن میں کہہ رہا تھا، اور آج آپ اس بات کو مانیں، اعتراف کر اس بات کا، کہ ہاسپٹل لے کر جانے کی نوبت تب آتی ہے جب حالت جو ہے زیادہ خراب ہو۔ حالانکہ نارمل یوزلی روٹین میں ہم دیکھیں تو ہم گھر میں کیا کہتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں کوئی بات نہیں جی ٹھیک ہو جائے گا، مطلب انجیکشن لگانے کے لیے تب لے کر جاتے ہیں جب ہم سمجھے کہ حالت زیادہ خراب ہے۔ تو اب عمران خان کو جو ہے ہاسپٹل لے کر جایا جاتا ہے، عمران خان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے، لیکن کوئی احتجاج نہیں ہوتا، کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوتی۔ اب کل رات منسٹر کورٹ صرف ایک چھوٹی سی ٹویٹ کی ہے کہ مجھے بتایا گیا، او بھائی تسی میڈیا تے آ کے سامنے بیٹھو، تسی آ کے کہو کہ کیوں جی کس حیثیت نال لے کے جا رہے ہو، کیوں جی عمران خان دی بہنوں نے کیوں نہیں دسیا گیا، تسی اے گل کرو، تسی کہہ رہے مینوں دسیا گیا، مطلب شرم نہیں آندی ہے گل کر دیا بھی۔ سو یہ صورتحال ہے جی پارٹی کی، اور یہ صورتحال ہے عمران خان کی قید کو، عمران خان کی بیماری کو بھی نارملائز کر دیا گیا ہے، اور یہ سچ ہے، یہ بات ماننا پڑے گی۔ اب دوسری بات ہے جی حلیمہ خان کی۔ حلیمہ خان نے کال دی ہے، حلیمہ خان نے کہا ہے کہ جون آخری مہینہ ہے، اگر کوئی عمران خان کے حوالے سے جو انہیں قید تنہائی میں ڈالا گیا ہے، جنہیں آئسولیٹ کیا گیا، اگر ہم یہ ختم کروا سکتے ہیں تو یہ جون آخری مہینہ ہے۔ اور پھر دوسری ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ میں جو کل کا روز ہے، جو منگل کا روز ہے، میں کل منگل کی کال لیتی ہوں، کل منگل کو تمام جو لوگ ہیں وہ اڈیالہ جیل پہنچے، اور 10,000 لوگوں کا کہا گیا، جس میں محمود اچکزئی کو بھی دعوت دی گئی ہے، علامہ راجہ ناصر عباس کو، یہ پتہ نہیں کدھر غائب ہو چکے ہیں، اللہ جانتا ہے، ایک لمبا عرصہ ہو گیا میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، نہ کسی پروٹیسٹ میں، نہ اڈیالہ میں، نہ کوئی پریس کانفرنس میں، اور یہ آئے تھے، ایک بڑی مزاحمتی تقریر کرتے تھے، ساری چیزیں کرتے تھے، لیکن ابھی فی الحال کہیں نظر نہیں آ رہے جب سے کوئی اپوزیشن لیڈر بنا ہے، کوئی سینٹ کے جو اپوزیشن کی سیٹ ہے وہ ملی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی۔ اب حلیمہ خان نے کال دی ہے اڈیالہ کی منگل کے روز 10,000 لوگوں کی، اب 10,000 لوگ پہنچتے نہیں پہنچتے یہ دیکھا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے کال دی تھی 10,000 لوگوں کی، لیکن تب صرف میکسیمم اگر ہائی میں آپ کو بتاؤں نا، تب 1,000 بندے پہنچے تھے، 10,000 نہیں پہنچے تھے۔ اور اگر لوگوں نے نکلنا ہو نا تو 10,000 صرف پنڈی سے، یقین کریں کہ 5,000 تو کہ یہ ان کے وہ عہدیدار بن جاتے ہیں پنڈی سے، صرف پنڈی ریجن سے اگر بات کریں تو 10,000 کیا کوئی 20,000 عہدیدار بن جاتے ہیں، لیکن نہیں جی، کوئی نہیں آتے، ان کو اثر ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کر لیں گے، ہم مطلب وہ کہتے ہیں کہ کئی لوگ تو یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہاں نے باہر ہی نہیں آنا، کئی لوگ یہ سوچ کے بیٹھے جب باہر آئے گا دیکھی جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہے جی پارٹی کی۔ دیکھتے ہیں منگل کل کے روز کیا صورتحال ہوتی ہے۔ اب تیسری بات کرتا ہوں کشمیر کی۔ دیکھیں کشمیر میں 10 روز ہو گئے ہیں انٹرنیٹ سروس معطل ہے، کشمیر میں 10 روز ہو گئے ہیں، وہاں ہر چیز معطل کر دی گئی ہے۔ کشمیر میں کئی لوگوں کی شہادتیں ہو گئی ہیں، کشمیر میں کئی جنازے اٹھ گئے ہیں، کشمیر میں کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا والد اس دنیا سے چلا گیا، لیکن کشمیر میں وہ زحمت ابھی بھی جاری ہے۔ کشمیری ابھی بھی تمام، دیکھیں ایک طرف تو جو بند عوام ہے وہ تو راولہ کوٹ میں اکٹھی ہے، لیکن اگر آپ جائیں دیر کوٹ جائیں، آپ ڈڈیال جائیں، آپ میرپور جائیں، آپ عباس پور جائیں، آپ کوٹلی جائیں، آپ حویلی جائیں، آپ مظفر آباد جائیں، آپ منگ جائیں، آپ باقی جتنے شہر ہیں آپ وہاں جائیں تو وہ تمام شہر بند ہیں، کشمیری مکمل طور پہ بند کیے رکھے ہیں۔ اور پھر اب ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے کل بمبر کے قریب جو ہے وہ ایک ٹرک روک لیا جو فوڈ سپلائی کرتا تھا، اب انہوں نے فوڈ جو ہے وہ بھی بند کر دی ہے کشمیریوں کی۔ انٹرنیٹ سروس معطل ہے وہاں، موبائل سروس معطل ہے وہاں، فوڈ بند کر دی گئی ہے، اور ابھی تک جو ہے لوگ وہاں مزاحمت کا نعرہ لگا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جلا کر آیا ہوں کشتیاں، مجھے واپسی کی صلاح نہ دے۔ تو یہ صورتحال ہے جی کشمیر کی۔ باقی جو ہوگا انشاءاللہ آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔